السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں ذیقعد حج کے مہینوں کا آغاز، اس مناسبت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کا پہلا خطبہ انشاءاللہ الرحمن بیان. یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں مختلف اشکال میں شرک موجود تھا. شرک کی ایک شکل نہیں، کئی اشکال تھے جن میں بتوں کی پوجا اور علم نجوم، ستاروں کی پرستش، کہانت، عرافیت جیسے علوم عروج پہ تھے، جن کا بطلان فرد واحد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا تھا. کوئی ان کے ساتھ جماعت نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی ساتھی نہیں، تنہا ایک ذات، فرد واحد، جس کا مقابلہ اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے، قوم کے سرداروں سے. پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ شرک کا آغاز ہوتا کیسے ہے اور کہاں سے ہوا. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شرک کا آغاز کسی شخص کی عقیدت و احترام میں غلو سے ہوتا ہے. کہ جب کسی شخص کی عقیدت اور احترام اس انتہا کو پہنچ جائے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت اللہ جیسی محبت ہو جائے. اور یہ کام قوم نوح میں عروج پہ تھا. ان میں 5 صالحین اولیاء، ان کے بڑے بزرگ اکابرین، روحانی پیشوا جنہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کہا گیا. یہ کوئی فرضی نام نہیں تھے، بلکہ ان کے بزرگوں کے، ان کے روحانی پیشواؤں کے نام تھے. اور یہ لوگ مستجاب تھے کہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کی دعا کو موڑتا نہیں تھا. نیک تھے، لوگ ان سے دعائیں جا کر کرواتے. جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ بڑے پریشان کہ اب ہم دعائیں کن سے کروائیں. پھر شیطان ابلیس اپنے فطرت کے مطابق حاضر ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَهُمْ زُيِّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان
ان کے اعمال کو بنا سنوار کر مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ان کی تصاویر بناؤ، سامنے رکھ دو اور دعا کرنا شروع کر دو، اور اللہ کو اس کی سفارش کا واسطہ دے دو۔ بالکل بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے حبیب ذرا مشرکین مکہ سے پوچھو تو صحیح، امن یخلقکم، تمہیں پیدا کون کرتا ہے، امن یمیتکم، تمہیں مارتا کون ہے، امن یحییکم، تمہیں زندگی کون بخشتا ہے، امن یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مجبور بے کس بے بس لاچار لوگوں کی لاچاریاں بے کسیاں بے بسیاں دور کون کرتا ہے، تو ان کا جواب ہوگا فَلَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے۔ پیدا بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہی ہے، زندگی بھی اللہ ہی بخشتا ہے، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، مجبوریاں بے کسیاں لاچاریاں بے بسیاں اللہ ہی دور کرتا ہے۔ تو میرے حبیب تیرے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہی سوالات مجھ محمد سے کیے جائیں تو یقیناً میرا جواب بھی یہی ہوگا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر میری اور مشرکین مکہ کی لڑائی کس چیز کی ہے؟ مکہ والوں کو مشرک کہا کیوں گیا؟ پھر ہماری لڑائی کس چیز پہ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، میں محمد بھی کہتا ہوں رزق اللہ دیتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں زندگی اللہ بخشتا ہے، مجھ محمد کا بھی یہی نظریہ ہے کہ رزق اللہ، زندگی اللہ بخشتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، میں بھی یہی کہوں وہ بھی وہی کہے، تو پھر ہمارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ اے میرے حبیب پھر ان سے پوچھ کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، پھر اس اللہ کے علاوہ لات منات عزا ہبل ان لوگوں کی یہ پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کو یہ کارساز کیوں سمجھتے ہیں، اور ان لات منات عزا ود سوا یغوث یعوق اور نصر ان کا فنکشن کیا ہے، کیا محرکات ہیں؟ تو پھر یہ جواب دیں گے ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلط فہمی ہوئی۔ جواب آج کے مشرک کے بھی یہی، تجھے غلط فہمی ہوئی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بھائیو آج کے مشرک کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں کہ بھائی وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہاں کوئی ہم مانگنے کے لیے تھوڑا جاتے ہیں، وہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ جب کہ ہم 5 وقتی نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش پیش کر سکے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ممکن ہے شاید کہ مقام محمود وہ سفارش والا مقام اے محمد ہم تجھے ہی دے دیں۔
اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ مجھے ہی دے گا، لہذا تم میرے لیے دعا کیا کرو ہر اذان کے بعد، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقام محمودا، کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، مقام فضیلہ اور مقام محمود عطا کر دے، اور مجھ محمد کو امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک سفارش والا، شفاعت والا مقام کسی کو نہیں ملا، تو ہم کیسے زبان کھول کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سفارشی بنتے ہیں، قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی اختلاف تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ۔ پوچھا، اے ابا اس قال لأبیہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ ابا یہ مورتیاں، یہ تصاویر، یہ تماثیل جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے ہو، کیوں؟ ان کا وہی ابدی جواب جو ہمیشہ ملتا ہے، ہر کسی سے ملتا ہے۔ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بڑوں کو ان کی عبادت کرتا ہوا ہی پایا تھا۔ اور آج بھی جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تو جواب ملتا ہے کیا ہمارے اکابرین، ہمارے روحانی پیشوا غلط تھے؟ ہم نے تو ان کو ایسا کرتے ہوئے ہی پایا تھا، تم نے کون آ گئے ہو؟ جواب ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہدایت دے ہم غلطی پہ تھے، ایسا جواب نہیں ملتا۔ جواب الٹا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اپنے ہاتھوں سے اسٹیچو تیار کرتے، مورتی بناتے، پھر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اور آج ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہلاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر اسے دفناتے ہیں، منو مٹی تھلے ڈال دیتے ہیں، اور پھر اوپر کھڑے ہو کے اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم ابراہیم اور ہماری قوم میں کیا فرق ہے؟ بھائیو، غور کرنا ہوگا۔ قابل غور بات ہے کہ ہم روحانی پیشواؤں کے آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، درباروں پہ کیا نظریہ لے کر جاتے ہیں۔ اگر یہی نظریہ ہے کہ وہ قربت الہی کا سبب ہیں، اور یہی نظریہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو قوم ابراہیم، قوم نوح اور قوم محمد میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے، ابراہیم خلیل اللہ اس کا بتلان کرنے کے لیے آئے کہ نہیں، اس کے سامنے کوئی سفارش پیش نہیں کر سکتا۔ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اور رسل تشریف لائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری بنی آدم سب کے پاس جائے گی، سبھی سے جواب مل جائے گا، آخر کار مجھ محمد کے پاس آئے گی، اور میں جا کر سجدے گر جاؤں گا، پھر سفارش کروں گا، تو اللہ میری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع رسول، متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔